قبیلے کا خزانہ۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں ایک دریا کے کنارے خانہ بدوش قبیلہ آباد تھا۔ یہ قبیلہ نہایت خوشحال اور متحد تھا، اور سب اپنے سردار کو، جس کا نام ارمان تھا، بہت عزت دیتے تھے۔ سردار ارمان نیک دل اور بہادر انسان تھا جو ہمیشہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن ارمان کا انتقال ہو گیا۔ اب قبیلے کا نیا سردار اس کا نوجوان بیٹا بوران بنا۔ وہ جوان مضبوط اور دلیر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بہت مغرور اور ضدی بھی تھا۔ وہ اپنے ہر فیصلے کو درست مانتا اور کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوتا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک دن دریا میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ پانی نے قبیلے کی زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جہاں پہلے ہریالی ہوا کرتی تھی وہاں اب پانی ہی پانی تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے سردار کو بتایا کہ جانوروں کے لیے گھاس ختم ہو گئی ہے اور اب ان کے لیے کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ سردار بوران نے فوراً فیصلہ کیا اور اپنے نائب یرلان کو بلایا۔ اس نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑنے کی تیاری کرو، ہمیں کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ یرلان نے ادب سے کہا، سردار اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پورے قبیلے کو لے کر سفر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ خاص طور پر بوڑھے لوگ اور بچے تو یہ سفر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سردار نے غصے سے کہا، بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھانا ضروری نہیں۔ ان کے لیے نہ ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے اور نہ ہی جگہ۔ نوجوانوں کو لے کر سفر کریں گے، بوڑھوں کو یہیں چھوڑ دیں۔ یہ سن کر یرلان حیران رہ گیا، لیکن سردار بوران کا حکم تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ اسے ٹال سکے۔ قبیلے میں ہر جگہ دکھ کا ماحول تھا۔ ہر کوئی سردار کے حکم پر عمل کرنے پر مجبور تھا، لیکن ایک بہادر لڑکی ایگرم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بوڑھے والد مختار کو کسی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنے والد کو ایک بڑی بوری میں چھپا لیا اور قافلے کے ساتھ نکل پڑی۔ کئی دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے پہنچا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور منظر خواب جیسا لگ رہا تھا۔ سردار بوران ٹہلتے ہوئے پانی پر نظر ڈال رہا تھا کہ اچانک اس نے کہا، دیکھو، وہ چمکتا ہوا موتی پانی میں ہے، مجھے وہ موتی چاہیے۔ یرلان نے کہا، جی سردار، وہ موتی واقعی بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن وہ پانی کے نیچے ہے۔ سردار نے حکم دیا، پانی کی گہرائی سے وہ موتی نکالو، کل صبح میں موتی لے کر سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یرلان نے نوجوانوں کو موتی نکالنے کا کہا، لیکن سب ڈرتے تھے۔ آخر کار قرعہ اندازی ہوئی اور نوجوان ایک ایک کر کے پانی میں کودے، لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو پریشان دیکھ کر وہی بہادر لڑکی ایگرم اپنے بابا سے مشورہ لینے گئی۔ مختار نے اسے کچھ سمجھایا۔ اس کے بعد ایگرم یرلان کے پاس گئی اور کہا، میں موتی لا سکتی ہوں، بس مجھے ایک چھوٹی کشتی اور ایک لمبی رسی دے دیں۔ یرلان حیران ہوا، لیکن ایگرم کی ہمت اور اعتماد کو دیکھتے ہوئے اس نے اسے یہ چیزیں دے دیں۔ ایگرم نے کشتی میں بیٹھ کر پانی کے دوسری طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں سے اس نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر موتی حاصل کر لیا۔ صبح کے وقت جب سردار نے غصے میں موتی کے بارے میں پوچھا تو ایگرم نے آ کر موتی پیش کر دیا۔ ایگرم نے کہا، سردار، یہ موتی پانی کے نیچے نہیں تھا، یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور صاف پانی میں صرف اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سردار بوران ایگرم کی عقل سے بہت متاثر ہوا۔ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور ایک دن ریگستان پہنچا۔ وہاں سورج کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ سب کا برا حال ہو گیا۔ پانی ختم ہو چکا تھا اور لوگ اور جانور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ سردار بوران نے پانی تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی نوجوان کامیاب نہ ہوا۔ تب ایگرم اپنے والد مختار کے پاس گئی اور مشورہ کیا۔ اس کے والد نے کہا، اونٹ کو آزاد چھوڑ دو، وہ جہاں رکے وہاں کھدائی کرنا۔ ایگرم نے یرلان سے ایک اونٹ اور کدال مانگی۔ یرلان حیران تھا، لیکن اس نے وہ چیزیں دے دیں۔ تھوڑی دیر بعد ایگرم نے پانی تلاش کر لیا اور سب کی پیاس بجھا دی۔ بوران نے ایگرم کو بلا کر پوچھا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ ایگرم نے کہا، سردار، میں نے اونٹ کو ریگستان میں کھلا چھوڑ دیا، اونٹ ریت کو سونگھتا رہا، جہاں اسے سونی سونی مٹی کی خوشبو آئی وہاں رک گیا۔ میں اور میرے ساتھیوں نے اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیا۔ سردار بوران ایگرم کی عقل اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ دنوں بعد قافلہ ایک میدانی علاقے میں پہنچا، لیکن وہاں تیز بارش شروع ہو گئی۔ سب کچھ بھیگ گیا اور آگ بجھ گئی۔
सरदार ने आग लाने का हुक्म दिया, लेकिन नौजवान नाकाम रहे। एग्रम ने मिट्टी के डोंगे में छोटे अंगारे जमा किए और उन्हें खैमे तक ले आई। सरदार हैरान हुआ और पूछा, ये कैसे किया? एग्रम ने कहा, बड़े टुकड़े बारिश में बुझ जाते हैं, लेकिन छोटे अंगारे तेज हुआ और पानी से और भड़क उठते हैं। सरदार को शक हुआ और उसने एग्रम से पूछा, क्या तुम अपने दिमाग से ये सब करती हो या किसी का मशवरा लेती हो? एग्रम ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बहादुरी से कहा, मैं कोई काम अपने बाबा की मशवरे के बगैर नहीं करती। ये सुनकर सरदार बोरान गुस्से में आ गया, लेकिन फिर एग्रम की बहादुरी और सच को देखते हुए वो मुस्कुराया। इसने यरलान से कहा कि एग्रम के बाबा को यहाँ लेकर आओ। जब मुख्तार वहाँ आया तो सरदार बोरान ने कहा, मैं ये समझता था कि बूढ़े लोग बोझ होते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि उनका तजर्बा कबीले का सबसे बड़ा खजाना है। बोरान ने मुख्तार से एग्रम का हाथ मांगा और दोनों की शादी धूमधाम से हुई। एग्रम ने अपनी बहादुरी, जहानत और सच्चाई से सरदार बोरान के रवैये को बदल दिया और बोरान अपने कबीले का एक नेक और अक्लमंद रहनुमा बन गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुजुर्गों की अक्ल और रहनुमाई मुश्किल वक्तों में सबसे बड़ा सरमाया है, क्योंकि उनकी बसीरत मसाइल का बेहतरीन हल निकाल सकती है। तजर्बा, हिकमत और बहादुरी कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। इत्तेहाद, अक्लमंदी और सबकी इज्जत करना ही एक कामयाब और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है।